حضرت بلال جب اذان دیتے تھے تو آپ مجھے بتائیں پست آواز میں دیتے تھے یا اونچی آواز میں دیتے تھے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لشکر میں موجود ہوتے اور صحابہ کرام نعرہ لگاتے تھے تو دل میں لگاتے تھے یا اونچی آواز میں لگاتے تھے؟ غزوہ حنین کے موقع پہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام افراتفری کا شکار ہوئے تو حضرت عباس نے جو اونچی آواز میں بلایا سب کو، یا اصحاب السمرہ، او درخت کے نیچے حضور کی بیعت کرنے والوں پلٹ کے آ جاؤ، تو یہ جو آواز تھی یہ اونچی ہی آواز تھی۔ لہذا ضرورت کے وقت بے ادبی کی نیت نہ ہو، ضرورت کے وقت آداب کا خیال رکھتے ہوئے اگر کسی بندے کی آواز اونچی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ بے ادبی کی نیت سے اور لاپرواہی میں اور وقت نہ دیتے ہوئے عامیانہ انداز میں اگر کوئی بندہ اونچی آواز میں گفتگو کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، اللہ اکبر، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضور کی موجودگی میں بلند آواز سے گفتگو کی اجازت نہیں کہ آواز اونچی نہ ہو جائے، اسی طرح آج بھی حضور کی بارگاہ میں روضہ اقدس پہ حاضری دیتے ہوئے بھی بلند آواز میں گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ نے ادب والوں کو دیکھا ہوگا، آج بھی وہاں خواجہ شریف کے سامنے سے گزرتے ہوئے آواز تو آواز ہوتی ہے، ان کی سانس بھی اونچی نہیں ہوتی ہے، وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور مٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح عاجزی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے، کہ جس طرح حضور کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کی اجازت نہیں، جس محفل میں درس حدیث دیا جا رہا ہو، حضور کا فرمان پڑھ کے سنایا جا رہا ہو، اس محفل میں بھی اونچی آواز میں گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی آپ نے حضور کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا ہے، کیونکہ حضور کی آواز تھی جو آپ کو سنائی جا رہی تھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یوں فرمایا۔ تو جب آپ اپنی آواز کو بلند کریں گے تو حضور کی آواز سے آپ کی آواز اونچی ہوئی، لہذا محفل کے آداب میں بھی جہاں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی حدیث پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، وہاں بھی بلند آواز سے گفتگو کی اجازت نہیں۔ دعا مانگی اللہ ہمیں با ادب بنائے، اللہ ہمیں با ادب با نصیب اور بے ادب۔ ویسے یہ جلدی سے نہیں کسی نے کہہ دیا تھا، بڑے آرام سکون سے سوچ سمجھ کے اس بندے نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے، با ادب با نصیب اور بے ادب بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ تو ہی، کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو جو آداب کا خیال نہیں رکھیں گے۔ مجھے علامہ صاحب نے بتایا اور سلیم صاحب نے بتایا کہ ہمارے پچھلے دنوں آپ کا ایک بچہ اس دنیا سے چلا گیا، امین اللہ نام تھا بچے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، میرے اور آپ میں سے کسی نے اس دنیا میں رہنا ہے؟ بولیے، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان میں سے کوئی دنیا میں رہ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جانا تو سب نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی جانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو رش کرتا ہے اس پہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو بندہ کسی راستے پہ چل رہا ہے، وہ کچا راستہ ہے، وہ پکا راستہ ہے، وہ نالیاں ہیں اس میں، وہ بارش برسی ہوئی ہے، جو بندہ کسی راستے پہ چل رہا ہے اور اس لیے چل رہا ہے کہ وہ علم حاصل کرے گا، یلتمس فیہ علما، علم حاصل کرے گا، فرمایا اس راستے پر چلنے سے اللہ اس کے لیے جنت میں جانے والا راستہ آسان فرما دیتا۔ تو دیکھیں یہ علم حاصل کرتے کرتے بندہ چلتا رہتا ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے جو اس راستے پہ چل رہا تھا تو جملوں میں نہیں، حقیقتاً اللہ نے جنت میں جانے والا راستہ آسان فرما دیا۔ کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے تو جنت کے راستے پہ چلتے ہوئے انہیں اپنی بارگاہ میں بلا دیا ہے۔ کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر ایسے موقع پہ باپ کے کان میں یہ مبارک بھی دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے کہ خوش نصیب ہے تو کہ تیرے بیٹے کو اللہ نے کس حال میں اپنے پاس بلا لیا
ہے تو کس دکھ کی بات ہے، تو افسوس کی بات جس کے جگر کا ٹکڑا جدا ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو کسی وقت بلا لے تو اللہ تعالیٰ والدین کو صبر بھی عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ ایک آیت کا درس میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارا اخلاقیات کے حوالے سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ 11 نمبر آیت ہے، 5 7 2 4 آیتیں اور چھوڑ رہا ہوں، 11 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس میں اخلاقیات کا درس ہے، اس میں 3 کاموں سے روکا گیا ہے۔ کوشش کریں گے جی؟ 3 کاموں سے روکا گیا ہے، تو 3 کاموں سے انشاءاللہ روک جائیں گے۔ ہمارا جو مذہب اسلام ہے نا، یہ صرف برائی سے روکتا نہیں، برائی کے جو اسباب ہیں نا ان سے بھی روکتا ہے۔ ایک آفس میں آپ 2 مردوں کو اور 2 عورتوں کو بٹھا دیں گے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک دوسرے سے متصل تو ہوں گے وہ کسی نہ کسی طریقے سے۔ میرے حضور احمد فرماتے ہیں کہ درمیان دریا تختہ بندم کرتا ہی بعد بھی گوید کے دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ دریا کے وسط میں میری کشتی کو الٹا کر دیا ہے اور پھر کہتے ہو بھئی کپڑے نہ گیلے ہونے دینا، تو کپڑے تو گیلے، بولو نا، کپڑے تو گیلے، دریا میں اگر بندے کی کشتی ڈوب گئی ہے تو کپڑے تو اس کے گیلے، ادھر آگ جلا کے ادھر گھی کو پاس رکھ دیتے ہو، کہتے بھئی آپ نے پگھلنا نہیں ہے، آپ نے ذرا پیڑا رہنا ہے کہ آپ نے پگھلنا نہیں ہے، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اسلام اسباب پہ پابندی لگاتا ہے، اسباب سے روکتا ہے، اور اسباب کیا ہے سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کو حقیر سمجھ کے ان کا مذاق نہ اڑائے۔ جب میں آپ کا مذاق اڑاؤں گا اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں تمہاری عزت نہیں ہے، جب آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں میری کوئی عزت نہیں ہے، تو جب میرے دل میں آپ کی عزت نہیں ہے تو آپ کے دل میں بھی پھر میری عزت اس ایسے ہی ہے نا، تو یہ اس لیے جب عزت نہیں ہوگی افراتفری پھیلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف امن کا حکم نہیں دیا، جو بد امنی کے اسباب ہیں ان پہ بھی پابندی لگا دی کہ اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق تو اڑا رہے ہو حقیر سمجھ کے، سنیے جملہ، مذاق تو اڑا رہے ہو حقیر سمجھ کے، عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جناب میں وہ بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند، اس کریم کو پتہ نہیں تو پسند ہے کہ وہ پسند ہے، تو حقیر سمجھ کے مذاق اڑا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو۔ امام رازی نے یہاں ایک بڑا پیارا معنی لکھا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا، وہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَكُونُوا کا مطلب ہے عَسَىٰ أَن يَصِيرُوا، ہو سکتا ہے آج جو بندہ پست ہے اور حقیر ہے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، 5 سال 2 سال کے بعد اللہ تمہیں اس کی جگہ پہ بٹھا دے اور اس کو تمہاری جگہ پہ بٹھا دے۔ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ دنیا تو بدلتی رہتی ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں بندوں میں، آج میری باری ہے کل آپ کی باری ہے، تو فرمایا مذاق نہ اڑاؤ، مذاق اڑانے سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے تقریباً اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم دیا ہے، ایمان والو ایمان والو ایمان والو، بولیے کیا کہا؟ سارے بولیں کیا کہا؟ ایمان والو۔ لیکن کچھ حکم ایسے ہیں جس میں اللہ نے ایک بار کہا ایمان والو اور پھر سپیشل عورتوں کو کہا، سپیشل۔ یہ جو آیت ہے اس آیت میں بھی اللہ نے سپیشل عورتوں سے کہا ہے کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَائِكَ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ایک عورت 6000 کا سوٹ پہنے ہوئے ہے اور ایک 1500 کا سوٹ پہنے ہوئے ہے، تو وہ 6000 والی حقیر تو سمجھے گی، ماشاءاللہ بولو نہیں بات کر جاندی تسی بولو بھئی، وہ 6000 کا سوٹ پہننے والی حقیر سمجھے گی کہ نہیں سمجھے گی؟ اس کے شوہر کی اگر حجاب اچھی ہے تو پھر بھی وہ دوسری کو حقیر سمجھے گی، اس کی اگر رہائش اچھی ہے تو پھر بھی وہ حقیر سمجھے گی۔ ان میں تو یہ بیماری فطرتاً طبعاً ہے نا کہ کوئی کیا کہے گا کہ پچھلی فوتگی میں بھی یہ سوٹ پہن کے آئی تھی، پچھلی شادی پہ ملاقات ہوئی تو یہی سوٹ پہنا ہوا تھا، بلکہ کلر بھی سیم ہی تھا۔ تو یہ چیزیں ان کے دلوں میں چونکہ زیادہ ہیں کہ ایک دوسرے سے اوپر سمجھنا
سمجھ کے مذاق اڑائیں. عسا ان یکن خیرا منہن، میں ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ عورت جو 15,000 کا سوٹ پہنے ہوئے ہے اور اعلیٰ رہائش میں وہ زندگی گزار رہی ہے، زندگی کی ساری سہولیات اسے حاصل ہیں، وہ بہتر نہیں ہے اگر وہ صبح 10 بجے اپنے بستر سے اٹھتی ہے. اللہ کی جناب میں وہ بہتر ہے جو 1000 کا سوٹ پہننے والی ہے لیکن صبح تہجد بھی پڑھتی ہے اور وضو کر کے بچوں کے لیے ناشتہ بھی تیار کرتی ہے. وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. عسا ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. دوسرا جو اللہ نے منع فرمایا دوسرے کام سے وہ یہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو عیب نہ لگایا کرو. ایک دوسرے کو عیب، تیرے میں یہ خامی ہے، تو نے یہ غلط کیا ہے، تو نے یہ غلط کیا ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب نہ لگایا کرو. عیب لگانے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. بولیے ٹھیک کہہ رہا ہوں جی؟ عیب لگانے سے کہ محبت پیدا ہوتی ہے، عیب لگانے سے. اور قرآن کا انداز دیکھیں، محترم تشریف فرما ہے، قرآن کا انداز دیکھیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. حالانکہ اپنے آپ کو تو کوئی بھی نہیں لگاتا کہ میں بے وقوف ہوں، میں بے حیا ہوں، کوئی بھی نہیں کہتا. دوسروں کو لگایا جاتا ہے اور ترجمہ بھی میں یہی کر رہا ہوں، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. تو أنفسكم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، یہ قرآن کا لہجہ ہے. اس لہجے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ جس کو تم عیب لگا رہے ہو، یہ جس کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو، یہ جس میں تم نقص نکال رہے ہو، یہ کون ہے؟ اور یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا اپنا بھائی ہے. تو اپنے پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھایا کرتے. اس پہ جو تم عیب لگا رہے ہو تم اپنے آپ پہ عیب لگا رہے ہو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ پہ عیب نہ لگاؤ. یعنی ان پہ عیب لگانا اپنے پہ ہی عیب لگانا ہے. اور ایک اور بھی معنی لکھا ہے مفسرین نے، وہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. وہ یہ ہے کہ جب میں کسی کو عیب لگاؤں گا تو وہ مجھ پہ لگائے گا کہ نہیں؟ شاباش بولو سارے. میں اگر کسی نے کہا بھائی تو سیدھا ہو گیا، میں انہیں نا پتہ نہیں کر رہی ہے کہ سب تقریر پہ کرتے ہیں. انہوں نے تو میں قرآن پڑھا پا میں حدیث پڑھی، من تو یار تقریر کی سمجھ نہیں آئی ہے، میں مولوی ہے تو روٹی مارتا ہے. یعنی جب آپ میں کوئی نقص نکالے گا تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو نقص نکال رہا ہے یہ واقعی میرے اندر کمزوری ہے کہ نہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کو جواب کیا دینا ہے اور اس کو کب پکڑنا ہے، اس نے کا خیال رکھنا ہے کہ کہاں سے جا کے اس کو ٹوکنا ہے. بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ تو جب میں عیب لگاؤں گا آپ پر اور آپ جواب میں مجھ پہ عیب لگائیں گے تو گویا میں نے خود ہی لگایا. اگر میں نہ چھیڑتا، میں نہ آپ پہ عیب لگاتا تو آپ بھی نہ لگاتے. تو گویا یہ اپنے آپ پہ ہی عیب لگانا ہے. جب بندہ دوسرے پہ عیب لگاتا ہے اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اسلام نفرت کا دین نہیں ہے، محبت کا دین ہے. اور تیسری چیز جو اللہ نے منع فرمائی ہے، ایک تو یہ تھی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. دوسرا کیا کہ ایک دوسرے پر عیب. اور تیسرا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ بلایا کرو. ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ بلایا. محمد خان کا نام محمد خان ہوتا ہے، ہم نہیں اس کو محمد خان کہتے. ہم تو انور کو انور نہیں کہتے، اکبر کو اکبر نہیں کہتے، اصغر کو اصغر نہیں کہتے، نور محمد کو نور محمد نہیں کہتے. کہ کہتے ہیں سارے بولو. تو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ بلاؤ. برے لقب سے بلانے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. برا لقب دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ جو ابھی میں نے کہا کہ نور محمد کو الٹا کر دیا، ضروری ہے کہ میں وہ کر کے دکھاؤں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. تو انور کا نام سیدھا نہیں بلایا، محمد خان کا سیدھا نہیں بلایا. ایک تو یہ ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ کسی بندے میں کوئی نقص ہے، مثلا ایک بندے کی آنکھ نہیں ہے، یا ایک بندے کا بازو نہیں ہے، ایک بندے کی ٹانگ نہیں ہے، تو ضروری ہے اس کو لنگڑا کہنا ہے. تو یہ بھی برا لقب ہے. آپ اس کے نقص کی وجہ سے اس کا نام رکھ لیں گے. اور بھائی یہ جس دنیا میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کا تو یہ طریقہ ہے کہ ایک بندے نے اگر کوئی غلطی کر دی نا، اس کا وہ نام رکھ دیا آپ نے، تو آپ تو پوری نسل کے بعد میں وہ نام رکھتے ہیں. جب بھی تعارف کروانا ہو پرانے نے دیا ہے گل، یعنی اس کا وہ جو بڑے نے کوئی جرم کیا تھا وہ ساری وہ برادری وہ خاندان اسی طرح چلتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں